وہ اندھیری رات تھی، ابر کرم زور و شور سے برس رہا تھا۔ بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی۔ بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھا، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکینڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پر چلا جائے؟ ساجد نے اپنے چہرے کی خراش کو مٹاتے ہوئے کہا، جو کہ درخت کے جھڑے ہوئے پتے نے اس کی دائیں رخسار پر لگائی تھی۔ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے تم نے؟ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا معقول بات نہیں۔ سحر نے وضاحت کی۔ اچھا جی، پھر تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی؟ تانیہ، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، ساجد نے کہا۔ کیا اتنی دور؟ چونکتے ہوئے سحر نے کہا۔ ڈر گئی؟ ساجد نے تمسخرانہ کہا۔ جی نہیں، چلو۔ اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد سحر، تانیہ اور واجد گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ اب بس ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کے آ گیا۔ واجد ساجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئی۔ موسم مزید خراب ہو گیا۔ ہلکی ہوائیں تیز ہو گئیں، ہوا میں نمی بڑھ گئی، درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ ساجد نے FM آن کیا، سب میوزک سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جوں کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ ساجد اور واجد دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر ایک وحشت طاری تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ موسم کافی خراب ہے، اب بھی وقت ہے، واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ساجد نے FM پر چینل چینج کیا۔ سلو میوزک آن تھا۔ ایک بھیانک آواز FM سے آنے لگی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹ کو ماند کر دیا۔ سنسان بیابان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈراتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگے، آپ کو نام پکاریں، آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر جا رہی ہیں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ FM پر RJ کی پراسرار باتیں سحر اور دنیا کو اپنے سیر میں لے چکی تھی۔ اسٹاپ اٹ یار، بند کرو FM، تانیہ نے جھلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگی ہے۔ ساجد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ نہیں ہوئی۔ یار جلدی کر، سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سنسان جگہ پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بارش گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف کے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔
اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ تانیہ دیکھ سکتی تھی، اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی اسی خوف میں مبتلا تھی۔ ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا۔ سرخ شرٹ کے نیچے پہنی بنیان واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ وہ انجن کی طرف بڑھا مگر اس کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئیں۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا ہے۔ ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اب یہ ساری رات اسی جگہ پر گزارنی پڑے گی، سحر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اچانک بارش میں اگر آپ کا گزر جنگل سے ہو اور وہاں آپ کی کار خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے۔ آرجے کی باتیں جاری تھیں کہ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کھٹکھٹانے لگا۔ کون؟ موسلا دھار بارش کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد کی آواز میں کپکپاہٹ آ گئی۔ یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا مگر ساجد نہ مانا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہواؤں نے اس کار کا رخ لیا۔ بارش کی بوندیں کار میں داخل ہونے لگی۔ ساجد کی پینٹ بھی بارش سے گیلی ہو گئی۔ یار جلدی اندر آ، سحر اور تانیہ کے ساتھ ساتھ واجد بھی اس کے موسم کے حصار میں آ گیا۔ اس کا وجود بھی خوف کے زیر اثر ہو گیا۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی، پھر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا۔ ساجد نے غصے میں دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ساجد نے باہر نکلتے ہی اس پر جملہ کسنا شروع کر دیا، مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے لمبے بالوں سے آدھا ڈھکا ہوا تھا، اس کی کمر میں خم تھا۔ بیٹا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے، جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس بوڑھے کی آواز موسلا دھار بارش میں بھی کار تک پہنچ رہی تھی۔ سحر اور تانیہ مزید گھبرا گئیں۔ واجد بھی اب باہر آ چکا تھا۔ ہماری کار خراب ہو گئی ہے اور یہاں کوئی مکینک ہے؟ واجد نے اس بوڑھے سے پوچھا۔ اس جنگل میں کوئی مکینک نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، پاس ہی ایک حویلی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، چاہو تو آج رات وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی، بادلوں نے ڈر کو ہوا دی۔ تانیہ فوراً کار سے باہر آئی۔ یار اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس حویلی میں ہی چلا جائے۔ یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا؟ اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ ساجد نے شانے اچکائے اور بوڑھے شخص کو روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندیں، اس کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی۔ لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولناکی کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی، ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کی باہر سے ہی سنائی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ وہ اتنا بڑا دروازہ تھا کہ اسے دیکھ کر وحشت ضرور آتی تھی۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا، بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا جسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دائیں طرف 60 کی دہائی کا ڈائننگ ٹیبل جسے مٹی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ کتنی سنسان ہے نا یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔
سب نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ، سحر نے کہا، اس کا چہرہ اس کے ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے، سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا اور پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ۔ یہ کہہ کر واپس کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جاتے ہی وہ ہنسی غائب ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے ایک بار پھر اندھیری حویلی کو نیلی روشنی سے جگمگا دیا۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہاتھوں میں کینڈلز روشن تھیں، مگر ہوا کے جھونکے اس روشنی کو بھی اچک لے جانے کو تیار تھے۔ اوپر والی منزل پر 4 دروازے تھے، سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کینڈل کی روشنی نے اندھیرے کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی، دیوار پر جانوروں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ بجلی کی چمک ان خاکوں میں جان ڈال دیتی۔ وہ سہمتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسات نے اس الماری کو جام کر دیا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک زوردار جھٹکا سے دروازہ کھلا۔ الماری کھلتے ہی اس پر ایک مکھوٹا گرا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل آئی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے ان کو نہ کھولا گیا ہو۔ ایک چادر الماری میں تھی، اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔ ایک کپ کپی اس پر طاری تھی۔ بجلی کی چمک اور تند خواؤں کی آوازیں نہایت بھیانک لگ رہی تھیں۔ کھڑکی کی آوازیں اس کی نیند کو اچک لے گئیں۔ ایک ٹیک کی آواز آئی، وہ ڈر گئی، اٹھ بیٹھی۔ قدموں کی آہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ لرزتے لبوں سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لمبے سانس لیتے وہ آگے بڑھی مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازے جن کے ذریعے سحر، واجد اور ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، سب غائب ہو گئے۔ ساجد، واجد، سحر، وہ چلانے لگی۔ گرج چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کمرے کا بھی دروازہ وہاں نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ چلانے لگی مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ کروٹیں بدل بدل کر ساجد کا جسم ہلکان ہو گیا۔ وہ نئی جگہ پر گیلے کپڑوں میں وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی مٹھی خوف سے بھینج لی۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر اٹھا، پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دینے لگی۔ اس نے ہاتھ میں کینڈل اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کینڈل لے کر اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور واجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سحر تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چیخ بھی غائب ہو گئی۔ پراسرار خاموشی نے آ گھیرا۔
اس نے پکارا تانیہ، مگر جواب کوئی نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے آہٹ سنائی دی۔ تانیہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آہٹ مزید واضح ہو گئی۔ وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، مگر جب بھی وہ نیچے سٹیپ پر قدم رکھتا ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہو۔ وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور کینڈل بجھ گئی۔ اندھیرے نے اسے آ گھیرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا، وہاں تانیہ تھی، جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہکلانے لگی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، تانیہ نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر آ گئے۔ اف، اتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا، مگر ہوائیں مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کی دودیا بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے بغور دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ یار واجد، لگتا ہے سیر کا اثر تجھ پر بھی ہونے لگا ہے، اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے زیب تن کی یہ بنیاد پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دھار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ تانیہ اور ساجد اپارٹمنٹس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سیر، تمہاری یہ حالت؟ کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں وہ اپنی کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اس نے اکلاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، اب یہاں پر مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلنے کی کرتے ہیں۔ ساجد کی بات پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے۔ خوف کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سیر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ ان دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگیں۔ ان کی نظر خون کے ماخذ کی طرف گئی۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ آہ! سیر کی چیخ نے بادلوں کو خاموش کروا دیا۔ خالی گھر تھا، جس کی وجہ سے آوازیں گونجنے لگی۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک اندھیرا کر دیتی، اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے، مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھا، اس کی بنیاد پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ مگر تم تو، ساجد نے اکلاتے ہوئے۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور رہو، ہمارے قریب مت آنا۔
ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم واجد نہیں ہو، ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم کیسی بات کر رہے ہو؟ میں واجد ہی ہوں۔ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ، ورنہ۔ ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے ایک گلدان کو اس پر پھینکا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ سیر آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی زور سے مارو گے تو خون تو بہے گا نا۔ اف، سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا، کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد چلا کر بولا، یار ہمیں جتنا جلد ہو سکے اس حویلی سے نکل جانا چاہیے۔ اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا۔ مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ واجد نے پوچھا۔ کہیں بھی یار، مگر اس حویلی میں اب نہیں رک سکتے، تانیہ نے کہا۔ سیر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار دروازہ نہیں کھل رہا۔ ساجد اور واجد نے بھی مدد کی مگر بے سود۔ اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک آواز گونجی، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بجلی کی چمک بھی اس آواز کے مجسم کو سامنے لانے میں ناکام تھی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ ساجد نے للکارا۔ تمہاری موت۔ ایک سایہ نمودار ہوا۔ بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ وہ سایہ ہر گزرتے لمحے میں اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا۔ پہلے وہ ساجد کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر سیر کی شکل میں نظر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی مگر راستہ نہ ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے سب کو جدا کر دیا۔ اگلے ہی لمحے سب ایک دوسرے کی آنکھ سے اوجھل ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا۔ سیاہی کی جگہ روشنائی نے لے لی تھی۔ ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے اندر سنائی دے رہی تھیں۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھیں۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ ڈالی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کے خراشوں کے نشانات نہ تھے، سوائے ایک لاش کے جس کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ خنجر بھی آلے کے پاس سے ملا مگر اس پر 4 کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسی خنجر سے سب کی نبض کاٹی گئی تھی یا پھر خود انہوں نے کاٹی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ہمیشہ سے ناکام رہی اور آج تک یہ کیس ٹھپ ہو گیا اور اس کا کوئی ثبوت نہ ملا۔